کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لٹایا جائے گا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ آزمائشیں نہ آئیں تو ہم جان کیسے پائیں گے کہ ہماری اپنی ہی ذات ہمارے لیے کیا ہے۔ غم ہی ہم سے گفتگو سے خاموشی کا سفر طے کرواتے ہیں، غم ہی ہمارے اندر صبر پیدا کرتے ہیں، غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی صبح ہوگی، یقین رکھیے۔ ایک دن آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ایک لمحے کے لیے پچھتائیں گے اور خود سے کہیں گے میں بلا وجہ اس وقت اتنا پریشان ہوا، سب ٹھیک ہو ہی گیا۔ اگر یہ وہی وقت ہے تو پریشان ہونا چھوڑ دیجئے، جلد ہی سب ٹھیک ہو جانے والا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی، جس حد تک بھی تعلق ہو، اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن گھٹیا اور کم نسل کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر آئے گا۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کر دیا۔ کچھ لوگ جن پہ آپ محبتیں لٹا رہے ہوتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہوں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی ہے۔ اللہ گواہ ہے، ہم دنیا میں اتنے ذلیل کسی سے نہیں ہوتے جتنے ذلیل اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور خوشی خوشی ذلیل ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر ہوا۔ یہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، یہ بڑے نصیب سے ملتے ہیں، یہ خوشی میں مسکراتے ہیں اور آپ کے تم میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ان کی قدر کریں۔ بے سکون دل کو سکون سجدے سے ہی ہونا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہی تو بن جاتی ہے۔ وہ واقف ہے ہماری طرف سے، ہمارے مانگنے کی چاہت سے۔ بس کچھ چیزوں کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے، کچھ دعاؤں میں اثر صبر سے آتا ہے، اور صبر کرنے پر اللہ اجر ہی تو دیتا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم نے بے شمار دعائیں کی، تہجد کے سجدوں میں آنسو بہائے، تم نے اپنے رب کو منانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر اب تک وہاں سے جواب کیوں نہ آ سکا؟ اگر یہی کشمکش تمہیں قبولیت کے شک میں مبتلا کر رہی ہے اور تم مایوس ہو کر خود کو تنہا محسوس کرنے لگے ہو تو سنو، اس کی بادشاہی میں
عنایت کے خزانے بھرے ہیں۔ وہ تمہاری بے شمار نیند سے، خالی راتوں اور خالی اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی ضرور رکھے گا۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو سنو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ وہ تمہارے لیے اچائی کے دروازے برے کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ جن صاف نیتوں سے تم دعائیں مانگ رہے ہو نا، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کا سفر بہترین منزلوں پر پہنچا دیتا ہے۔